میری شادی والے دن دولہا کسی اور لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا، مگر اس کے بعد جو ہوا نا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا وہ واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے مجھے اندر سے توڑ بھی دیا اور پھر ایک نئی زندگی بھی دے دی۔ آج جب میں وہ وقت یاد کرتی ہوں نا تو دل کانپ اٹھتا ہے، لیکن پھر دل میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرے لیے وہ فیصلہ کیا جو شاید میں خود کبھی بھی نہ کر سکتی۔ میری منگنی میرے اپنے کزن کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ ہمارے خاندان کا فیصلہ تھا، نہ میں نے کبھی اس سے بات کی تھی، نہ اس نے کبھی مجھ سے بات کی، نہ فون پر، نہ میسج پر، نہ کبھی آمنے سامنے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے، لیکن گھر والوں کا ماننا تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ہماری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا، امی میرے جہیز کی تیاریوں میں مصروف تھیں، ابو ہر چیز بہترین کرنا چاہتے تھے، میری بہنیں ہر روز نئی پلاننگ کرتی تھی، میں بھی اپنے خوابوں میں ایک نئی زندگی کا تصور بھی کر رہی تھی۔ پھر مہندی کا دن آیا، گھر میں ہنسی مذاق، گانے، تصویریں، ہر طرف خوشیوں کا سما۔ سب مجھے دیکھ کر کہتے کہ اللہ نظر بد سے بچائے، ہماری بیٹی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ میں بھی مسکرا دیتی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی جس کی وجہ میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا، یعنی کہ میری شادی کا دن۔ صبح سے ہی گھر میں بھگدڑ تھی، بیوٹی پارلر جانا تھا، کپڑے تیار تھے، زیورات رکھے ہوئے تھے۔ میں وقت پر پارلر چلی گئی، دلہن بنی، اور جب آئینے میں خود کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ سب لوگ میری تعریف کر رہے تھے، لیکن میرے دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ شام کو میں ہال پہنچ گئی، ہر طرف مہمان موجود تھے، اسٹیج سج چکا تھا، فوٹوگرافر اپنی تیاری کر رہا تھا، کیٹرنگ والے کھانا لگا رہے تھے، بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ صرف ایک چیز کی کمی تھی، بارات کی۔ سب کہہ رہے تھے کہ بس آتی ہی ہوگی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ پہلے 8 بجے، پھر 9 بجے، ہر 5 منٹ بعد کوئی نہ کوئی آ کر کہتا فکر نہ کریں، راستے میں ہیں۔ میرے ابو بار بار فون کرتے، ادھر سے صرف ایک ہی جواب آتا، بھائی بس نکل رہے ہیں، 5-10 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ سب ہم یقین کر لیتے، لیکن وقت گزرتا گیا، 10 بج کے۔ حال میں موجود مہمان بھی ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے، کسی نے کہا اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں، کسی نے کہا شاید ٹریفک ہوگی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا تھا۔ رات 11 بجنے میں صرف چند منٹ باقی تھے، اسی دوران اچانک میرے ابو کے فون پر ایک کال آئی۔ میں دور بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ جیسے ہی انہوں نے بات سنی ان کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش ہوئے، پھر انہوں نے فون بند کر دیا۔ وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری پوری زندگی بدل دی۔ وہ یہ بات کہہ کے رک کے وہ دلہا، پھر انہوں نے کہا کہ کسی اور لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا ہے۔ مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے، میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، وہ بھی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ حال میں جیسے سناٹا چھا گیا ہو، کچھ عورتوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کچھ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، اور میں صرف خاموش بیٹھی رہی۔ میرے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لمحے میرے ابو اور امی فوراً وہاں سے نکل گئے۔ انہوں نے ہمیں صرف اتنا کہا کہ تم دونوں بہنیں یہیں رہو، ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ پھر سیدھے دولہے کے گھر روانہ ہو گئے۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں جا کر جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ میری پوری زندگی کا رخ ہی بدل دے گا۔ میرے ابو اور امی جیسے ہی دولہے کے گھر پہنچے، وہاں کا منظر بالکل مختلف تھا۔ گھر میں خوشی کا ماحول نہیں بلکہ بے چینی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ فون پر لگے ہوئے تھے، کچھ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، اور کچھ ایسے بیٹھے تھے جیسے انہیں سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ کیا کریں۔ میرے ابو نے گھر میں داخل ہوتے ہی غصے سے کہا یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ صبح سے ہمیں جھوٹی تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ بارات نکلنے والی ہے، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ دولہا کسی اور لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا ہے۔ کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہی نہیں تھا۔ دولہے کے والد خاموش کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی، لیکن وہ بھی شاید اس حقیقت کو قبول ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ میرے ابو نے دوبارہ پوچھا اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہماری بیٹی کی عزت کا کیا ہوگا؟ اتنے سارے مہمان کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ گھر میں موجود بزرگ بھی میرے ابو کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش تو کر رہے تھے، لیکن اس وقت ایک باپ کا دکھ الفاظ سے کہیں بڑا تھا۔ ادھر حال میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ لوگوں کی یہی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ رشتہ دار ہمارے پاس آ کر کہتے فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا، کچھ صرف افسوس بھرے انداز میں ہمیں دیکھتے اور خاموش ہو جاتے۔ میں دلہن کے لباس میں اسٹیج کے پیچھے ایک کمرے میں بیٹھی تھی۔ میری مہندی ابھی تک گہری سرخ تھی، ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں، ماتھے پر ٹیکا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کسی اور کی زندگی کا حصہ ہو۔ میری چھوٹی بہن میرے پاس بیٹھی، میرا ہاتھ پکڑے ہوئے، وہ بار بار خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا آپ ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ کیسے ٹھیک ہوگا، میں صرف اتنا کہہ سکی جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ کچھ دیر بعد میرے موبائل پر مسلسل کالیں آنا شروع ہو گئی۔ رشتہ دار، جاننے والے، دوست، ہر کوئی یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ میں نے کسی کی کال نہیں اٹھائی، مجھے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا ایک ہی سوال کر رہی ہے اور میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں۔ ادھر میرے ابو ابھی دولہے کے گھر میں ہی تھے، بات چیت بحث آگے بڑھ چکی تھی۔ آخرکار خاندان کے چند بزرگ ایک کمرے میں بیٹھے تاکہ کوئی ایسا حل نکل سکے جس سے دونوں خاندانوں کی عزت بچ سکے۔ کافی دیر تک مختلف رائے سامنے آتی رہیں۔ کسی نے کہا شادی کچھ دن کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں، کسی نے کہا لڑکے کو واپس آنے دو پھر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن میرے ابو نے صاف الفاظ میں کہا جس لڑکے نے آج ہماری بیٹی کی عزت کا جنازہ نکال دیا، ہم اس کے ساتھ اب کبھی بھی رشتہ نہیں کریں گے۔
خاموشی چھا گئی۔ تبھی خاندان کے ایک بزرگ نے آہستہ سے کہا کہ ایسی تجویز دی جس سے سن کر سب حیران ہی رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دونوں خاندان راضی ہو سکیں تو کیوں نہ چھوٹے بیٹے سے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ ایک لمحے کے لیے کسی نے کچھ نہیں کہا، سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہی چھوٹا بیٹا جسے میں ہمیشہ اپنے دیور کے طور پر جانتی تھی، اس سے میری کبھی کبھار بات ہو جاتی تھی کیونکہ وہ سب سے ملنسار سے ملتا تھا۔ جب بھی خاندان میں کوئی تقریب ہوتی وہ سب کا خیال رکھتا، بڑوں کی عزت کرتا اور چھوٹوں سے محبت سے پیش آتا، لیکن میں نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن اس کا نام میرے ساتھ جوڑا جائے گا۔ یہ تجویز جتنی اچانک تھی اتنی ہی مشکل بھی، کیونکہ یہ صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ دو خاندانوں کی عزت، میری زندگی اور اس لڑکے کے مستقبل کا فیصلہ بھی تھا۔ اب سب کی نظریں اسی پر تھی، وہ کیا جواب دے گا، کیا وہ ذمہ داری قبول کرے گا یا وہ بھی انکار کر دے گا۔ یہ فیصلہ آنے والے چند منٹوں میں میری پوری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ دوسری طرف شاید میرا دیور بھی یہی جانتا تھا کہ میرا بھائی کسی اور لڑکی میں انوالو ہے اور وہ گھر چھوڑ کر جا بھی چکا ہے۔ اس کی والدہ بار بار رو رہی تھی، وہ والد مسلسل ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ آج ہماری برسوں کی عزت مٹی میں مل گئی ہے۔ اسی دوران خاندان کے ایک بزرگ نے ان سے کہا، بیٹا ہم تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے، جو فیصلہ کرو گے اپنی مرضی سے کرنا، لیکن اگر تم چاہو تو آج ایک بے قصور لڑکی کی عزت بچا سکتے ہو۔ کمرے میں ایسی خاموشی تھی، ہر سانس کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے چند لمحے سر جھکا کر سوچا، پھر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اگر اس لڑکی اور اس کے والدین کی رضا ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سب سنتے ہی سب نے سکون کا سانس لیا، لیکن اس نے ایک اور بات کہی، میں صرف ایک شرط پہ یہ رشتہ قبول کروں گا۔ سب حیران ہو گئے، کون سی شرط؟ اس نے کہا، آج کے بعد کوئی بھی میرے ہونے والی بیوی کو یہ احساس نہیں دلائے گا کہ وہ میرے بھائی کی منگیتر تھی۔ وہ میری عزت ہوگی، میری ذمہ داری ہوگی اور اس کا ماضی کبھی اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ یہ سن کر کمرے میں بیٹھے کئی لوگوں کی آنکھیں نم ہوں گی۔ میرے ابو جو چند لمحے پہلے غصے سے کانپ رہے تھے، پہلی بار خاموش ہوئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اس نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم نے آج وہ بات کی ہے جو بڑے بڑے لوگ نہیں کہہ پاتے۔ اس کے بعد یہ فوراً فیصلہ ہوا۔ اسی رات دوبارہ برات تیار ہوئی، لیکن اس بار دولہا بدل چکا تھا۔ ادھر حال میں ہم سب بے خبری سے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مہمان جا چکے تھے، کچھ صرف اس لیے رکے تھے کہ دیکھیں آخر انجام کیا ہوگا۔ اچانک باہر آواز سنائی دی، سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ یہ بارات ہے۔ کسی نے دروازہ کھولا تو باہر دیکھا، واقعی بارات تھی، لیکن دولہا وہ نہیں تھا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ میرے ابو اندر آئے، ان کی آنکھیں سرخ تھیں مگر چہرے پر عجیب سا اطمینان بھی تھا۔ انہوں نے میرے پاس آ کر آہستہ سے کہا، بیٹا فیصلہ تمہارا ہوگا، اگر تم نہیں چاہتی تو ابھی یہ سب ختم کر دو گا، کوئی تم پر دباؤ نہیں ڈالے گا۔ شاید یہ پہلی بات تھا کہ اس رات کسی نے میری مرضی پوچھی تھی۔ میں نے چند لمحے خاموش رہ کر سوچا، جس شخص نے مجھے دیکھے بغیر چھوڑ دیا تھا وہ میرا مقدر نہیں ہو سکتا، اور جس شخص نے مجھے دیکھے بغیر میری عزت قبول کی تھی شاید اللہ نے اسے میرے نصیب میں لکھا ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، ابو مجھے آپ کے فیصلے پر بھروسہ ہے، آج رات ہمارا نکاح ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ شادی زیادہ دن نہیں چلے گی، کچھ کہتے کہ یہ تو مجبوری کا رشتہ ہے، کچھ کہتے کہ اس کے دل میں ہمیشہ اپنے بھائی کا خیال رہے گا، مگر وقت نے سب کو غلط ثابت کر دیا۔ میرے شوہر نے کبھی مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ انہوں نے ہر خوشی میں میرا ساتھ دیا، ہر مشکل میں میرا ہاتھ تھاما اور ہر بار یہی کہا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا تھا چند سال بعد واپس آیا، مگر اس کی محبت زیادہ دیر نہ چل سکی۔ وہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا، خاندان بھی بکھر گیا، اور وہ اکثر لوگوں سے یہی کہتا تھا، میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی اسی دن کی تھی جس دن میں وہاں سے بھاگا تھا۔ اسے نظر چرا کر صرف اتنا کہا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے تو بہت پہلے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اگر تم اس دن نہ آتے تو شاید مجھے وہ انسان کبھی نہ ملتا جس نے میری زندگی کو عزت، محبت اور سکون سے بھر دیا ہے۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ بعض اوقات جو واقعہ ہمیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سانحہ لگتا ہے وہیں اللہ کی طرف سے سب سے بڑی رحمت بھی بن جاتا ہے۔